الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا کرن تو بعد حضور جانے کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات باورکات اتے ہدیہ درود و سلام عرض کرنا بے شمار فضیلتاں اور بے شمار برکتاں دا سبب بندا ہے۔ کتاب دا نام ہے الصواعق المحرقہ، صفحہ نمبر 183۔ درود پاک دے حوالے دے نال ایک روایت موجود ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کی فرمایا؟ لا تصلوا علی الصلاة البترا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں میری ذات تے ادھورا درود پاک نہ پڑھو۔ البترا ادھورا، جنہوں کہندے نے ادھے راہ چھڑ دینا ادھورا۔ صحابہ کرام علیہ مردوان نے پوچھا، فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الصلاة البترا، پوچھا یا رسول اللہ ادھورا درود پاک کی ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقولون اللہم صلی علی محمد وتمسکون، فرمایا کہ تساں درود پڑھ دے ہو اللہم صلی علی محمد کہ اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وتمسکون اتنا پڑھ کے چپ کر جان دے ہو، فرمایا انج نہ کرو بل قولو بلکہ درود ایویں پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد،
اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود پاک نو ادھورا قرار دیتا جس درود پاک اندر سرکار دی آل دا ذکر نہ ہوئے۔ درود پاک دے اندر جدو سرکار دی آل دا ذکر آ جاندے اللہ اس درود نو قبول فرما لیندے۔ وہ درود قبولیت دے درجات نو طے کر جاندے۔ میں ابتداءً ایک شرعی مسئلہ عرض کر کے گفتگو نو اگے چلاواں گا انشاءاللہ۔ اج دے خطبہ دے جمعہ دے اندر اہل بیت کرام علیہم رضوان آپ دی فضیلت دے حوالے دے نال چند ایک روایات عرض کراں گا، اور نیکسٹ انشاءاللہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شان اور دیگر اس حوالے دے نال چند ایک ضروری چیزاں عرض کراں گا۔ اج دے اس بیان دے اندر انشاءاللہ اہل بیت دے حوالے دے نال قرآن دے وچ کتنی کیڑی آیات نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت دی شان نو کس طرح بیان کیتا، اور اہل بیت نال محبت کرن تے اجر کی ملدا ہے اور اہل بیت دے نال بغض رکھن تے سزا کی لبدی ہے۔ انہاں چیزاں تے انشاءاللہ اج دا بیان منحصر ہوئے گا۔ شرعی مسئلہ سماعت فرماؤ، علماء کرام فرماندے نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو علاوہ صحابہ ہون، اہل بیت ہون یا اولیاء ہون، انہاں تے مستقل درود پاک پڑھنا درست نہیں۔ جدوں بھی حضور دی آل تے درود پڑھنا ہوئے پہلے حضور دی ذات تے درود پڑھیا جائے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع دے اندر حضور دی آل تے بھی درود پاک پڑھیا جائے۔ اگر صحابہ تے درود پڑھنے ڈائریکٹ مستقل اس طرح درود پڑھنا اللہم صلی علی اصحاب محمد، علماء فرماندے نے کہ اس طرح درست نہیں، بلکہ جدوں بھی صحابہ تے یا اہل بیت تے یا اولیاء امت تے یا کسی اور مخصوص عظیم ہستی تے درود پاک پڑھنا ہوئے بندہ پہلے حضور دی ذات تے درود پڑھے، حضور دی اتباع دے اندر بندہ انہاں ہستیاں تے درود پڑھے، اللہ اس درود نو قبول فرماندے اور اس درود پاک دی برکت دے نال اللہ بندے نو ڈھیر سارا اجر تے ثواب عطا فرماندے۔ سامعین عزیز شام، سورہ شورا آیت نمبر 23 اج دے اس بیان دا مرکزی موضوع ہے۔ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے حکم فرمایا، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تساں فرما دیو، لا اسألکم کہ اے لوگو میں تواڈے کولوں کوئی سوال نہیں کردا، کوئی شے نہیں منگدا، اجرن بطور اجر، الا المودۃ فی القربہ، ہاں ایک چیز منگ دیں، ایک چیز دا سوال کر دیں کہ جڑے میرے قرابت دار نے، جڑے میرے رشتہ دار نے، جڑے میرے گھر والے نے، اہل بیت نے، انہاں دے نال محبت کرنی ہے۔ انہاں دے نال کی کرنی ہے؟ محبت، مودت۔ اس آیت کریمہ دا شان نزول اگر دیکھا جائے، جدوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ دے اندر ہجرت کر کے تشریف لے آئے سن، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر اختیار فرمایا۔ فقر یعنی حضور علیہ السلام نے اپنے آپ نو غریبی والی زندگی دے اندر رکھنا پسند فرمایا۔ جدوں مدینے والے انصار صحابیاں نے اے ویکھیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فقر اختیار کر رہے نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بظاہر کوئی مال موجود نہیں، بظاہر کوئی نعمتہ موجود نہیں، تو انج کیتا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو سارے تھوڑا تھوڑا مال اکٹھا کر کے بطور ہدیہ، بطور تحفہ پیش کیتا جائے۔ حالانکہ سرکار نے خود اختیاری فقر اختیار کیتا ہے، وگرنہ حضور تے او نے
شاعر نے بڑا پیارا شعر لکھا ہے نا، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ جدوں ان انصاریاں نے مشورہ کر کے مال اکٹھا کر کے حضور دی بارگاہ پیش کیتا تے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو میں تو انو رب دی معرفت کروائیے، تو انو کفر دے انیریاں چو کڑ کے اسلام دی روشنیاں اندر ڈالے، تو انو میں پاک کیتا، تو انو میں ستھرا کیتا، ہون بھی میں تو آڑے تے قرآن پڑھ دیں، تو انو سکھانے اور تو انو عذاب تو بچا کے جنت دے اندر لے کے جان والے عمل دس دیں۔ میرے غلاموں ان چیزاں تے میں تو آڑے کولو کوئی اجر نہیں منگدا، میں کوئی اور چیز نہیں منگدا۔ لا اسألکم، اے آیت نازل ہوئی، اللہ نے محبوب نے فرمایا کہ محبوب انہاں نو دس دیو کہ میں اس تبلیغ دین تے اے دین دے احکام پہنچان دے بدلے اندر کوئی مال نہیں منگدا، کوئی پیسہ نہیں منگدا، کوئی سبب تے کوئی مال نہیں منگدا۔ ہاں ایک چیز منگ دیں، او اے وے الا المودۃ فی القربہ، اے جڑا میں تو انو دین سکھایا، جڑا رب دا پیغام تو آڑے تک پہنچایا، جڑا تو انو تاریکی چو کڑ کے روشنیاں اندر رکھیا، تو انو کفر چو کڑ کے اسلام دے نور تو منور کیتا، اور کچھ نہیں منگدا، ایک شے منگ دیں، او شے اے وے الا المودۃ فی القربہ، کہ تسا میرے رشتہ داران دے نال محبت کرنی ہے، میرے رشتہ داران دے نال جڑا او مودت والا رشتہ قائم رکھنے، اور ہر حال دے اندر اپنے دل وچ میری آل نال محبت رکھنی ہے۔ اے چیز میں تو آڈے کو لو منگ دیں، جڑا اے نیکی کرے گا ان اللہ غفور شکور، اللہ اس بندے دے سارے گناہ انو معاف فرما دے گا۔ اس آیت اگلا حصہ ان اللہ غفور شکور، اللہ فرمایا کہ اے او نیکی ہے، آل دے نال محبت کرنا، حضور دے اہل بیت دے نال محبت کرنا، اے اتنی وڈی نیکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے فرمایا ان اللہ غفور شکور، کہ محبوب علیہ السلام جڑا جڑا بھی اے نیکی کرے گا، دل اندر حضور دی آل دی محبت رکھے گا، اللہ اس نیکی دی برکت دے نال اس دے گناہوں معاف فرما دے گا۔ وہ بڑا پیارا شعر ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، الحمدللہ اساں دے دلہ اندر حضور دی آل دی محبت ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے، شکریہ تم نے آل کا صدقہ میری جھولی میں ڈال رکھا ہے۔ یعنی اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو اساں دی جھولی اندر حضور دی آل دی محبت رکھیے، اس گل تے تیرا شکریہ ادا کر دیاں۔ سامعین نزیت شام، اس جگہ تے سب تو پہلی اور بنیادی گل جنہوں سمجھنا بڑی ضروری ہے، او اے وے کہ آل پاک نو حضور دے اہل بیت نو جیڑی نسبت ملی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی، اے او وجہ ہے جس وجہ تو اللہ نے حضور دی آل نو ڈھیر سارا اچھا مقام عطا فرمائے۔ اے نسبت مصطفیٰ، اے حضور دی او نسبت جڑی اللہ نے حضور دی آل نو دیتی ہے،
اے آل حضور دا خون ہے، حضور دا خاندان ہے، تے حضور دی نسبت دی برکت دے نال اللہ نے آل بیت نو پاک کر دیتا ہے، اور اللہ نے آل بیت دے نال محبت کرن والے نے گناہاں نو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پھپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نو ایک شخص نے ایک گل کی تھی کہ بروز قیامت اے نبی دے گھر آلیاں، حضرت صفیہ حضور دی پھپھی جان نے، حضور دے گھر والیاں نے، اے نبی دے گھر آلیاں، کل بروز قیامت توانوں حضور دی نسبت نے کوئی فائدہ نہیں دینا۔ ایک شخص نے حضرت صفیہ نو گل کی تھی کہ اے نبی دے گھر آلیو، توانوں بروز قیامت حضور دی نسبت نے، حضور دے نسب نے فائدہ نہیں پہنچانا۔ جو شخص نے گل کی تھی نا، حضرت صفیہ نو بڑا دکھ ہویا، دل بڑا دکھی ہویا، تے ایک گل پہنچ گئی حضور دی بارگاہ اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ فلاں شخص نے اے گل کی تھی کہ میری آل نو میرا نسب بروز قیامت فائدہ نہیں دینا۔ جدو حضور نے ایک گل سنی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے جلال دی کیفیت آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال والی کیفیت اندر آ گئے نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال انج کر، سارے لوگوں نے اکٹھا کر۔ بلال نے اعلان کیتا لوگوں جمع ہو جاؤ، حضور نے یاد کیتا ہے، حضور سارے نو بلا رہے نے۔ جدو بلال دی ندا سن کے سارے جمع ہو گئے، تو سنو سرکار نے کی فرمایا، اہل بیت دی شان دے حوالے دے نال اے حدیث بڑی بہترین حدیث ہے، سنو حضور نے کی فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی حال ہے انہاں لوگاں دا جڑے اے گمان کردے نے کہ بروز قیامت میرے اہل بیت نو میرا نسب فائدہ نہیں دینا۔ سرکار فرمائے کی حال ہے انہاں دا، کتنے بے وقوف انسان نے۔ حضور نے فرمایا لوگوں سن لو، قیامت والے دن کسی بندے نو اس دا نسب فائدہ نہیں پہنچاوے گا۔ ماں اپنے پتر تو دور ہوئے گی، پیو اپنے بیٹے تو دور ہوئے گا، ہر کوئی ایک دوسرے تو نسدہ پیا ہوئے گا۔ حضور فرمایا اے لوگوں قیامت والے دن کسی دا نسب فائدہ نہیں دینا، لیکن میرا نسب اتنی برکت والے کہ جیڑا میرا خونی رشتہ دار ہویا او بھی، تو جیڑا میرا سسرالی رشتہ دار ہویا او بھی، اے سارے او ہون گے جنہاں نو کل بروز قیامت اللہ میرے نال جوڑ دے گا، میرے نال اے جڑ جان گے، اور میرے نسب دے نال تعلق ہون دی وجہ تو اللہ میرے نسبی رشتہ دارانوں بھی بخش دے گا، تے اللہ میرے سسرالی رشتہ دارانوں بھی بخشش دا پروانہ عطا فرما دے گا۔ سرکار دا فرمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ نے اہل بیت دی شان نو بیان فرمایا کہ بروز قیامت ہر کوئی ایک دوسرے تو نسدہ ہوئے گا، لیکن میری آل اے وے کہ بروز قیامت اللہ رب العالمین میری آل نو میری برکت دے نال بروز قیامت مغفرت دا پروانہ عطا فرمائے گا۔ صحیح مسلم دی ایک روایت ہے اہل بیت دی شان اندر، اہل بیت کرام علی مردوان دے وچوں اگر کوئی بندہ بالفرض نیک بھی نہیں، نمازی نہیں، اور بالفرض او نیک اعمال نہیں کردا، اس دے باوجود بھی اس نو زکاة دینا حرام ہے۔ وجہ کی ہے؟ ذرا غور کرنا اس وجہ تے۔ اہل بیت نو زکاة دینا حرام ہے، کیوں؟ وجہ اے وے حضور فرمایا ہے، صحیح مسلم دی روایت ہے، اے زکاة مال دا میل ہوندہ ہے گند، میل ہوندہ ہے بری چیز، میل نو کوئی بندہ پسند نہیں کردا۔ حضور فرمایا اے زکاة مال دا میل تے اللہ نے میری آل نو پاک کر دیتا ہے، اے میل زکاة دی صورت اندر میری آل دے اتے نہیں لگ سکتی، اللہ نے میری آل نو ہمیشہ واسطے پاک فرما دیتا ہے۔ یہ ہے حضور دی آل دی برکت۔ مزید سماعت کرو، ایک روایت ہے، اس روایت دے الفاظ بڑے ایمان افروز نے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک حدیث پاک ہے، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو اللہ نے میری فاطمہ دی اولاد تے جہنم دی اگ نو آرام فرما دیتا ہے۔
سادات اہل بیت او شانہ والے نے کہ انہاں تے اللہ نے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے۔ آؤ مزید ایک روایت سنو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جنہ لوگاں دی شفاعت سب تو پہلے قبول کیتی جائے گی او لوگ ہون گے میری اہل بیت۔ سب تو پہلے انہاں دی شفاعت قبول کیتی جائے گی۔ مزید سماعت فرماؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے پاک لوگ یعنی اہل بیت او نے جڑے زمین والیاں دے واسطے امان نے، زمین والے دے واسطے کی نے؟ امان نے۔ جدوں تک اس زمین تے میری آل روے گی اللہ اس زمین تے کدی عذاب نازل نہیں کرے گا۔ حضور دی آل ساڑھے واسطے امان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک اسا لوگاں نو عذاب تو بچان دا ذریعہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا روایت دے الفاظ نے قیامت ادوں تک نہیں آنی جدوں تک میرا کوئی بھی اہل بیت رشتہ دار اس دنیا تے نہ ہوئے، یعنی جدوں قیامت آئے گی اے ہولناک دن اس وقت آئے گا جدوں میری اہل بیت دے سارے افراد دنیا تو رخصت ہو جان گے، انہاں تے قیامت نہیں قائم ہوئے گی۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، آپ فرماندے نے کہ اساں باویں جننے بھی نیک ہوئیے عام لوگ غیر سید اہل بیت تو علاوہ جڑے لوگ نے باویں کتنے ہی نیک ہوئیے جو مرضی وڈے تو وڈا عمل کر لئیے، بے شک اپنا سارا مال ہی رب دی راہ اندر خرچ کر دئیے، او قبول ہونے کے نہیں ہونا اے دی کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن حضور دی آل دا کوئی فرد اگر نماز بھی پڑھے گا، کوئی چھوٹی تو چھوٹی نیکی کرے گا، اللہ اس نیکی نو قبول فرما لے گا۔ اسا باویں پورا مال دے دی رب دی راہ دے اندر، ساری رات قیام کر لئیے، سارا دن روزہ رکھ لئیے، ہر نیکی کریے، او قبول ہونا ہے کہ نہیں سانو یقین نہیں، سانو گارنٹی نہیں۔ لیکن آل بیت دا مقام اے وے، حضور دی آل دی شان اے وے کہ حضور دی آل پاک دا کوئی فرد اگر کوئی بھی نیکی کرے گا باویں چھوٹی تو چھوٹی نیکی ہوئے، اللہ اس نیکی نو قبول فرما لے گا، اور نیکی قبول ہو جائے گی۔ آؤ ذرا تھانوں اہل بیت کرام علیہم رضوان آپ دی فضیلت دے حوالے دے نال چند ایک مزید احادیث سناواں۔ یہ جڑی حدیث میں بیان کرن لگا ہے یہ حدیث شعب الایمان دے اندر موجود ہے، اور اس حدیث دے راوی نے اور اس حدیث دا نمبر ہے حدیث نمبر 1505، اور اے روایت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے بہت ہی پیارے الفاظ نے۔ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ ادو تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جدو تک ہر چیز تو ود کے میرے نال محبت نہ کرے۔ فرمایا وَتَكُونَ عِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِهِ۔ کوئی بندہ ادو تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، مومن کامل نہیں ہو سکتا جدو اپنے گھر والے تو ود کے میرے گھر والے دے نال محبت نہ کرے۔ مزید سماعت فرماؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ۔ کوئی بندہ ادو تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جدو تک اپنی ذات تو ود کے میرے نال محبت نہ کرے۔ وَيَكُونُ أَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِي۔ اور کوئی بندہ ادو تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جدو تک او میرے گھر والیاں نو اپنے گھر والیاں تو بہتر نہ قرار دے وے، اپنے گھر والیاں تو ود کے میرے گھر والیاں دے نال محبت نہ کرے۔ فرمایا ادو تک کوئی بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کا کی مطلب ہے کہ جدو سرکار دی آل دی محبت ہوئے گی ایمان کامل ہی تا ہوئے گا۔ حب اہل بیت تو بغیر ایمان کامل نہیں، حب اہل بیت تو بغیر ایمان قبول نہیں۔ ایمان عہدہ ہی قبول ہونے جد دے سینے اندر حضور دی آل دی محبت ہونی ہے۔
جس دے سینے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہونی ہے۔ ایک اور روایت سنو، اور یہ والی روایت سوائق المحرکہ دے اندر موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اللہ نال محبت کردا ہے او بندہ قرآن نال محبت کردا ہے۔ جیڑا بندہ اللہ نال محبت کردا ہے وہ قرآن نال محبت کردا ہے، اور جیڑا قرآن نال محبت کردا ہے وہ میرے نال محبت کردا ہے، اور جیڑا میرے نال محبت کردا ہے او دے تے لازم ہے کہ میری اولاد نال محبت کرے۔ اور تے کی لازم ہے؟ میری آل نال محبت کرے۔ ذرا اس روایت کو ملاؤ، ذرا نتیجہ اخذ کرو، کی نتیجہ ملے گا؟ جس دی محبت آل نہ لے او دی محبت حضور نہ لے، جس دی محبت حضور نہ لے او دی محبت قرآن دے نہ لے، اور جس دی محبت قرآن دے نہ لے اس بندے دی محبت رب رحمان دے نہ لے۔ پتہ کی لگا؟ جڑا حضور دی آل نال محبت کرے گا او اللہ نال محبت کرن والا ہوئے گا۔ جڑا حضور دی آل دے نال پیار کرے گا، محبت کرے گا، او بندہ اللہ رب العالمین دے نال محبت کرن والا ہوئے گا۔ آؤ ذرا ایک اور روایت سماعت کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کر دینے کہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیڑا بندہ میری آل پاک، جیڑا بندہ میری آل پاک، میری ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین اور میرے صحابہ انہاں دے وچوں کسے دی برائی نہیں کردا اور انہاں دی محبت اتے ہی دنیا تو جان دے، حضور فرمایا او بندہ بروز قیامت میرے نال ہوئے گا۔ اہل بیت دے وچوں کسے بندے نو برا بھلا نہ کہنا والا ہوئے، امہات المومنین دے وچوں کسی نے برا کہن والا نہ ہوئے، حضور دے اصحاب دے وچوں کسی نے برا کہن والا نہ ہوئے، ان سارے دی محبت سینے اندر ہوئے۔ حضور کی گارنٹی دیندے نے؟ کائنات اندر سب تو سچی زبان حضور دی زبان ہے، سب تو سچا فرمان حضور دا فرمان ہے، قرآن تو بعد حضور دا فرمان ہے۔ تو حضور فرما رہے نے کہ جس بندے دے دل اندر میری آل دی محبت، میری ازواج دی محبت اور میرے صحابہ دی محبت ہوئے گی، اور ایسے محبت تے او دنیا تو جائے گا، او بندہ بروز قیامت میرے نال ہوئے گا۔ جدہ حشر حضور دے نال ہو جائے، جدہ بروز قیامت حضور دے گروہ اندر ہوئے، سوچو اس دا مقام کی ہوئے گا۔ ایک اور روایت بڑی پیاری روایت ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کر دینے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضور جانے جانا دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے علی او چار لوگ جڑے جنت اندر جان گے، انہاں وچوں جڑے جنت اندر پہلے جان گے انہاں وچوں ایک تو ہوئے گا، ایک میں ہوواں گا، اور دو تیرے پتر حسن و حسین ہون گے۔ حضرت علی نے جدو سنیا اپنی قسمت ذرا ناز کرنا، اے اگلی جڑی روایتیں اگلی الفاظ نے او ساڈی شان ہے، او ساڈا مقام ہے۔ کی حضرت علی نے پوچھا، یا رسول اللہ اساں تے جنت اندر جاواں گے، لیکن او جڑے ساڈے نال محبت کردے نے انہاں دا کی بنے گا؟ حضور نے فرمایا، اے علی جڑے تواڈے نال محبت کردے ہون گے تواڈے پیچھے پیچھے جنت اندر چلے جان گے۔ گویا اساں حضرت علی دے پیچھے پیچھے جنت اندر جاواں گے، کیوں؟ کیونکہ ساڑھے دلہ اندر مولا علی دی محبت ہے، امام حسن دی محبت ہے، امام حسین دی محبت ہے، اور او محبتاں نے جڑیاں محبتاں انشاءاللہ سانو بروز قیامت جنت اندر لے کے جان گئیاں۔ ایک اور حدیث پاک سنو، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے روایت تفسیر کبیر دے اندر موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو جڑا بندہ اس حال وچ دنیا تو جائے گا کہ اس دے دل اندر میری آل دی محبت ہوئے گی، او بندہ ایسا ہوئے گا جڑا دنیا تو شہید ہو کے جائے گا، اللہ اس بندے نو شہادت دی فضیلت عطا فرما دے گا۔ کیڑا بندہ؟ جس بندے دے دل وچ میری آل دی محبت ہوئے گی۔ گویا آل دی محبت دا صلہ ہے وے کہ بروز قیامت اللہ سانو شہیدان دے نال اٹھائے گا، اور شہیدان دا مقام مرتبہ کی ہوندہ ہے؟
تسی پہلے کئی دفعہ سنے ہوئے گا. آؤ آخری روایت میں بیان کرا, اس تو بعد گفتگو ختم کرا. ایک حدیث پاک ہے اور اے حدیث پاک بڑی پیاری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ. سرکار نے فرمایا لوگوں سن لو, اپنے کناں نو کھول کے اس گل نو اپنے ذہن اندر بٹھا لو. سرکار فرمایا الا من مات علی حب آل محمد. سرکار فرمایا جڑا بندہ آل محمد دے نال محبت کر کے دنیا تو جائے گا, مغفورا لہو, اللہ اس بندے سارے گناہوں نو معاف فرما دے گا. مزید الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان. حضور فرمایا جڑا میری آل نال محبت کر کے دنیا تو جائے گا او بروز قیامت کامل ایمان والے اندر ہوئے گا, مومن ہوئے گا. الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر نکیر. حضور نے فرمایا جڑا بندہ حب آل محمد تے دنیا تو جائے گا انہوں پہلے آ کے جناب ملک الموت جنت دی خوشخبری عطا کرن گے, اور اس تو بعد جدو قبر اندر جائے گا منکر نکیر جنت دی خوشخبری عطا کرن گے. اے شان ہے اس بندے دی جس دے دل اندر حضور دی آل دی محبت ہوئے. مزید سماعت فرماؤ, الا ومن مات علی حب آل محمد فتح لہو فی قبرہ بابان فی الجنہ. حضور فرمایا جڑا بندہ اس آل تے دنیا تو جائے گا کہ اس دے دل وچ میری آل دی محبت ہوئے گی, اللہ بروز قیامت اللہ رب العالمین اس دی قبر دے اندر جنت دے 2 دروازے کھول دے گا. محبت آل بیت دی برکت, حب آل بیت دل اندر ہوئے, برکت کی ہونی ہے قبر اندر اللہ دی طرفوں جنت دے 2 دروازے کھول دیتے جانے نے. اے شان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دی انہاں دا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے لوگو جڑا بندہ دنیا تو اس حال اندر جاوے گا کہ اس بندے دے دل اندر میری آل دی محبت ہوئے گی, بروز قیامت او بندہ میرے نال ہوئے گا. تے الحمدللہ اساں دے دلاں اندر حضور دی محبت, حضور دی آل دی محبت ہے تے برکت کی ہوئے گی, بروز قیامت حضور دے نال اٹھا جاواں گے. اے مقام ہے حضور دی آل دا. بڑا پیارا شعر, سارے مل کے پڑھو, بیان نو ختم کریے. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو, عظمت آل انہاں دی عظمت قرآن اندر ہے. اللہ قرآن چو انہاں دی شان بیان کر دے. انہاں دی عظمتہ حدیث اندر نے سرکار نے کی عظمتہ بیان کی تیاں نے. اس واسطے اے لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو, عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو, دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو, عظمت بھول نہ جانا لوگو. اللہ وحدہ لا شریک سانو سارے انو حضور دی اہل بیت دے نال محبت کر کے اپنی دنیا و آخرت نو بہترین بنان دی توفیق عطا فرمائے.